لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ اب اس میں جو 1 سال پہلے غزوہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں مسلمانوں کو، ہاں یعنی جنگ بدر کی۔ اب یہ جو آیت 123 سے ہے، یہ بدر کی جنگ جب کہ اللہ کی خاص مدد تھی فرشتوں کے ذریعے اور فاتح بنے مسلمان، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کس قدر کمزور تھے تم، تعداد میں بھی، ساز و سامان میں بھی، لیکن نصرکم اللہ نے مدد کی تمہاری۔ اور یہ آگے 2-3 آیات یہ اسی سے متعلق ہیں، یاد دہانی جنگ بدر کی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کچھ بورڈز پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے صف بندی مورچوں پر یہ کل پڑھ لی تھی، اور یہ 2 گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ بھی پڑھ لیا تھا، یہ یہاں تک کل ہو گیا تھا۔ اب یہ ہے بدر میں تمہاری مدد کی، اب یہ اسی سے ریلیٹڈ چل رہا ہے نا جی، یہ اس طرح ہیں۔ یہ 123 سے ہے نا آج، تو فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، نصرکم اللہ، نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ نے، ببدر، بدر میں، کن حالات میں کہ تم بالکل ہی کمزور تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، اذلہ، اذلہ جو ہے کمزور، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تم شکر کرو۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، نصرکم اللہ، جبکہ تم کمزور تھے، کمزور یعنی 1000 کے مقابلے میں 313، بدر میں 313 تھے نا، تو 3 گنا تھے کفار، اور اسلحہ تو بہت فرق تھا، ادھر مطلب 2-2 3-3 گھوڑے یا اونٹ،
ادھر سینکڑوں کے حساب سے اسلحے کا بہت فرق تھا. یہ تو نفری کی بات ہو رہی ہے نا, 313 اور ادھر 1000. تو اذلہ کمزور تھے تعداد کے لحاظ سے بھی اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی. تو کہا دیکھو اللہ سے ڈرو اور تم شکر ادا کرو کہ ان حالات میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی, کم تعداد کم اسلحہ ہونے کے باوجود تمہیں فاتح بنایا. اب آگے یہ وہی منظر ہے کہ جب جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ تمہارا رب دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں سے. اور پھر کہا کہ اصل چیز صبر اور تقوی ہے, اگر اس پر ڈٹے رہو تو اللہ تعالیٰ 3000 کیا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر سکتا ہے, کرے گا. اور ایسا ہوا بھی. جنگ بدر میں مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ فرشتوں نے مدد کی. ہاں یعنی جس طرح وہ کفار کی گردنیں ماری جا رہی تھیں تو وہ سب فرشتوں ہی کا تھا. اس تقول للمؤمنین, اس جب تقول, یہ تا مضارع کی علامت ہے یو کے معنوں میں, تو یہاں پر مراد ہو گئی آپ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قول سے لفظ کہہ رہے تھے. کن سے کہہ رہے تھے؟ للمؤمنین, مومنوں سے. کیا کہہ رہے تھے؟ اَلَّن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. یہ کہہ رہے تھے الن, کیا نہیں, یکفیکم, وہ کافی ہوگا تمہارے لیے ہیں, وہ کافی ہوگا تمہارے لیے. جیسے یکفیکم, یکفیکم, اس کو ملاؤ یک فی یکم, یا مضارع کی علامت ہے, وہ کفایت کرے گا, کافی ہوگا کم, تمہارے لیے. یکفیکم, کافی ہوگا تمہارے لیے. ان کے یمدکم, دیکھیے یہ بھی اسی طرح ہے, یمدکم, مدہ, دال کے اوپر شد ہے نا, شد کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 ٹائمز, تو اس کو کھول دیں شد کو تو 2 دفعہ کرو تو مدد ہو گیا. یمدکم, یہ آگے یمدکم, وہ مدد کرے گا تمہاری. مدد کہ مدد کرے تمہاری, ربکم, رب تمہارا, وعلیکم السلام, رب تمہارا, بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, بثلاثۃ 3000, 1000 کو کہتے ہیں الاف, ایک لحاظ سے جمع ہی ہوگی. الوف بھی اس کی جمع آتی ہے. الوف آیا نا 243 بقرہ کی آیت میں کہ وہ گھروں سے نکلے, وہ الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنی جان بچانے کے لیے ہے تال سے. تو اللہ نے کہا منہ تو وہاں پر ہے, مر جاؤ, پھر زندہ کیا. سورہ بقرہ 243. اچھا, الاف, 1000, 3000, یہ لیلۃ اس میں سورہ قدر میں بھی ہے, خیر من الف شہر, خیر بہتر ہے, من الف شہر, 1000 مہینوں سے. تو الافن, 1000, من الملائکۃ, فرشتوں سے, منزلین, نازل سے ہے, اتارے ہوئے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ وقت یاد کریں جب آپ میدان جنگ میں مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب دشمن کے مقابلے میں 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے, بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. اور پھر فرمایا کہ بلا,
ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اب اس میں صبر اور تقوی اس کی فضیلت اور اہمیت پر زور ہے کہ اگر اس پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ 3 سے بڑھا کر 5000 بھی مدد کر سکتا ہے۔ بھلا کیوں نہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، ان اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تم اللہ سے ڈرو، ویأتوکم من فورہم ھذا اور وہ آئیں تم پر فورہم فوراً یعنی اچانک، ھذا اسی وقت، یمددکم یہ وہی لفظ ہے جو اوپر تھا، یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا کس سے مدد کرے گا؟ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، خمسہ بخمسۃ 7 5000 من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین جو مسومین ہوں گے یعنی نشان والے ہوں گے، نشان والے ہوں گے۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ بلکہ اگر تم صبر، ہمت اور تقوی سے کام لو نا، اور اللہ سے بھی ڈرتے رہو، تقوی یہی ہے، اور وَيَأْتُوكُمْ اور وہ آئیں تم پر یعنی دشمن آئیں تم پر، من فورہم ھذا اچانک آ جائیں، فوراً دشمن تم پر اچانک حملہ آور ہو جائیں، تو پھر تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، کرے گا۔ اب دیکھیے یہ مدد کے لیے 2 آیات میں ایک جگہ کہا 3000 فرشتے، پھر کہا کہ اگر صبر اور تقوی اس پر ہو تو 5000۔ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی وہ فرشتوں کا پابند، نہ ایسے، وہ جس کو چاہے فتح سے سرفراز کر دے، ویسے ہی ملیہ میٹ کر دے، ہے نا جی۔ تو یہ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ بھی دیکھیں ایک طرح کی بشارت ہوتی ہے حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس کے لیے کہ دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیسے غیب سے مدد کر رہا ہے فرشتے اور ان کی، اور اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ثابت قدمی میں معاون ہوتا ہے یہ چیزیں نا۔ تو یہ اگلی آیت میں فرمایا، کہا ویسے نصرت فتح تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ کچھ بھی اسباب بنا دے، کسی بھی انداز میں کرے۔ یہاں پر اگرچہ یہ فرشتوں کا ذکر ہے 3000 5000، تو کہا یہ ایک اللہ کا اسلوب ہے، اللہ کی ذات کیونکہ العزیز ہے اور الحکیم ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا وما جعلہ اللہ، ماں 2-3 معنوں میں آتا ہے نا، ماں جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس میں موصول، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ماں جو ہے کیا کے معنوں میں آتا ہے، وما لی لا اعبد الذی، وہ کیا ہو گیا مجھے کہ میں عبادت نہ کروں، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، وعلیہ ترجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ماں نہیں کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، ایک تھم رول کہ اگر آگے اللہ آ رہا ہو تو بس ماں کا نہیں کر لیں، کیونکہ ماں کے کئی معنی ہیں نا، لفظی ترجمہ کرنا ہے نا آپ تو نہیں کر لیں۔ آپ دیکھیں جعلہ اللہ کے بعد اللہ ہے، اللہ تو وما نہیں جعلہ بنایا کیا ہو اس چیز کو اللہ نے، یعنی یہ جو مدد کا انداز ہے، اللہ سوائے بشرا بشارت لکم تمہارے لیے، خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، ولی اور تاکہ، اور اس لیے یہ شروع میں لام جو ہے نا کے لیے، تاکہ تطمئنہ اطمینان پائیں، قلوبکم تمہارے قلوب تمہارے دل، بھی اس کے ذریعے، یہ جو اللہ نے نصرت اور مدد کا انداز اختیار کیا فرشتوں کا، بھی اس کے ساتھ،
اور فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، وما اور نہیں ہے نصر مدد الا سوائے من عند اللہ اللہ کے ہاں سے ہی، وہ اللہ جو العزیز ہے اور الحکیم ہے، العزیز زبردست غالب اور الحکیم حکمت والا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہاری مدد کی نا، جو گزشتہ 2 آیات میں ہم نے پڑھا نا، یمدکم اور پھر یمددکم، یہ جو تمہاری مدد کی یہ اس لیے کی تاکہ تمہیں ایک بشارت اور خوشخبری ملے۔ یہ انسان کی جبلت ہے، فطرت ہے کہ اس کو جب بھی اچھی بات خوشخبری ملے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے نا جی، تو خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اطمینان حاصل ہو۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تو کہا اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے وہ اسباب اللہ کچھ بھی بنا دے، کسی بھی انداز سے کر دے، لیکن وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، بڑا غالب اور حکمت والا۔ اب اگلی آیت میں اس کی علت بتائی جا رہی ہے کہ یہ مدد نصرت کیوں، تاکہ جو تمہارا دشمن ہے نا کافر، اس کا ایک حصہ ہی کاٹ کے رکھ دے اللہ تعالیٰ، اور ان کو ذلیل و خوار کر دے دشمن کو، اور وہ ناکام نامراد لوٹیں، تمہیں فاتح بنائے اور ان کو ناکام۔ تو آیت نمبر 127 ہے نا جی، لکھ دوں میں، یہاں تک دیکھو، جہاں تک پڑھ لیا ہے یہ ذرا اپنے غور کیا کہ بشارت بنے اور دل مطمئن ہو، یہاں تک پڑھ لیا نا۔ اچھا چلو 127 میں کیا ہے، ان کو مغلوب کر دیا جائے، ان کو شکست دی جائے، کافروں کو شکست دیں، مغلوب کر دیا جائے، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور پسپا ہوں وہ، اور پسپا ہو جائیں، یہ بات آ گئی۔ اچھا اب اگلی آیت میں کہا کہ یہ کسی کو معاف کرنا، سزا دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کا جورسڈکشن ہے، یہ معاف کر دے یا سزا دے، یہ کہا تمہارا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارا کوئی دخل نہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور آگے یہ کہا وہ تو ارض و سما کا مالک ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، وہ سزا دے یا معاف کرے۔ ارض و سما میں سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب وہ مالک ہے پوری کائنات کا اور اس مخلوق کا، تو جسے چاہے وہ بخش دے یا جسے چاہے وہ سزا دے۔ یہ یہاں آپ کا رکوع مکمل ہو جائے گا 129 پر، ہے نا جی، 129 پر۔ یہ تو 126 تک آپ نے پڑھ لیا، اب یہ 127 یہ دیکھیں، اس میں آ گیا نا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لِيَقْطَعَ تاکہ وہ قطع کر دے، کاٹ ڈالے، طرفاً ایک طرف، یعنی ایک حصہ، من الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کا، یا یکبتہم وہ ذلیل کرے ان کو، ہے نا جی،
فینقلبوا پلٹنا لوٹنا، انقلاب بھی اسی سے ہے، بیسیکلی تو یہ قلب سے ہے نا، اور وہی روٹ ورڈ ہے۔ عام طور پر ثلاثی ہوتا ہے نا روٹ ورڈ، تو قلب کا بھی 3 ہی ہے نا، قاف لام با، اس کا بھی مطلب پھرنا ہی ہوتا ہے، اسی لیے قلب کہتے ہیں۔ اگر یہ پھرنا اور حرکت یہ بند کر دے تو دیٹس اے اینڈ، اٹس نو مور۔ اسی سے پھر انقلاب بنا ہے، سب کچھ ہی پھیر کر رکھ دے، کاہے پلٹ جائے تو وہ آل ٹوگیدر چینج ہو جائے، جی انقلاب آ گیا۔ روٹ ورڈ سے ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا جی۔ یک بیتا ہوں میں، ایکچولی یہ کاف باتا کبتا، یہ باقی یا تو مضارع کی علامت ہے، یہ اس طرح ہے، یہ ثلاثی ہے، کاف باتا ہے، یک بیتا ہوں، یہ اس طرح ہے، یہ لفظ ہے نا، یک بیتا ہوں، یہ یا ہو گیا، یہ اس کو ملائیں گے تو یک ہو گیا، یک بیتا ہوں، وہ ہم ہو گیا انہیں، کبتا ذلیل و خوار کرنا، ذلیل کر دے رسوا کر دے، وہ ذلیل کر دے رسوا کر دے ان کو، دشمنوں کو، اور فینقلبوا، اور وہ لوٹ جائیں خائبین، وہ 30ویں پارے میں پڑھا نا آپ نے نفس کے بارے میں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وقد خواب من دساہا، نفس کی بات ہوگی، تزکیہ نفس کی کر لے، اور وہ ہے نا، تو یہ خوابہ سے خائبین ہے، خائبین ہے نا جی، ناکام نامراد۔ تو فینقلبوا، پھر وہ لوٹ جائیں ناکام، یہ دیکھیں 127 میں وہ پسپا ہو جائیں، پسپا، ویسے ہی پسپائی جو ہے یہ زلال رسوائی ہی کا انداز ہے جو پسپا ہو جائے نا۔ تو آیت میں یہ کہا کہ یہ جو غیبی مدد کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لیقطع طرفن، کہ کافروں کی طاقت کا ایک حصہ ناکارہ کر کے رکھ دے اللہ، یقطع کاٹ دے، یا انہیں اتنا ذلیل کر دیا جائے کہ وہ ناکام اور نامراد جو ہے نا وہ واپس لوٹ جائیں، واپس لوٹ جائیں، یہ معنی ہے نا جی۔ اچھا اب دیکھیں 128 میں کیا لکھا ہے، معاف کر دے یہ سزا دے، اس میں انسان کا کوئی نہیں ہے عمل دخل، یہ اللہ کا جورسڈکشن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے یہ۔ تو کہا لیس لک من الامر شیء، لک شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، فانہم ظالمون، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ واحد مخاطب کے صیغے میں ہے، لکا، آپ کا کوئی نہیں ہے دخل نا۔ جیسے اگر دشمن کی انتہائی غیر پستی اور ایسی حرکات کے پر آپ دل برداشتہ ہو کر بدعا بھی مانگیں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے، تو یہ انسان کے کہنے پر نہیں، یہ اللہ ہی کا ہے، کسی کو وہ معاف کرے، سزا دے، کس انداز سے عذاب دے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو کہا لیس لک من الامر شیء، لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے، من الامر امر کام میں، شیء کچھ بھی یعنی اختیار نہیں ہے۔ آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی یہ لیسا کی، کہ دو ہی چیزیں نا، یتوبہ اور یعذبہ، یتوبہ توبہ سے ہے، یعذبہ عذاب سے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی کو چھوڑ دینا یا کسی کو سزا دینا۔ او یا تو یتوبہ علیہم، وہ توبہ قبول کرے ان کی، یتوبہ، او یعذبہم، یا اللہ عذاب دے ان کو، وانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بارے میں کوئی دخل نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اگر وہ واقعی توبہ کریں، اپنی غلطی کا احساس کریں، اللہ کے آگے
التجا کریں اللہ قبول کر لے، یا اللہ تعالیٰ انہیں یعذبہم عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں، ہے نا۔ یہ جو ہے یہ آیت 128 ہے۔ اگلی آیت جو ہے جو اس رکوع کی آخری آیت ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تو پوری کائنات کا مالک، یہ سارا ارض و سماء اسی کا ہے اور یہ اسی کا اختیار ہے نا جی، کہ وہ بخش دے، مغفرت کر دے یا کسی کو سزا دے، یہ اس کا جورسڈکشن ہے۔ تو یہ دیکھیں 129 میں لکھے ارض و سماء میں سب کچھ اللہ کا ہے، جسے چاہے بخش دے یا جسے چاہے سزا دے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کا ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، یغفرو وہ بخشے گا، مغفرت سے ہے نا، لمن یشاء جسے وہ چاہے اللہ، ویعذب من یشاء۔ اب یہ یغفرو اور یعذبو یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہی ہو گیا نا، ایک معاف کر دینا، ایک سزا دینا۔ وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑا غفور ہے اور رحیم ہے، غفور بڑا بخشنے والا اور رحیم بہت رحم کرنے والا۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اب وہ جسے چاہے یغفرو بخش دے اور جسے چاہے وہ یعذب عذاب دے، کیونکہ اللہ کی ذات بہر کیف غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے اللہ کی ذات۔ تو یہاں الحمدللہ یہ آپ کے آل عمران کے 13 رکوع جو ہیں یہ مکمل ہو گئے 13 ہے نا جی۔ اب آگے رکوع نمبر 14۔ جی ضرور، جی ضرور جناب، ضرور جی ضرور۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایک لوگ ہوں گے جو ان کی نیت اگر صحیح نہیں ہے کسی کی، یا کوئی اس کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے جی، یہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے اللہ کا ایک پورا کمپیکٹ ایک سسٹم ہے یہ، یعنی الٹ اپ نہیں ہے یہ، اگرچہ آتا ہے اس طرح کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور اللہ جس کو چاہے، یہ قدرت ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے کہا ہے کہ جو سنت اللہ ہے لا تبدیلا، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو سنت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک بنایا ہے نا انسان۔ ہاں تو اس میں یہ اچھائی اور برائی نیکی کے لیے تو نہیں، جرم کے لیے ہی ہے، معاف کر دے یا سزا دے۔ ہاں جرم کے لیے ہی ہے، جرم کے لیے، نیکی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جرم کے لیے ہی ہے۔ تو بہرحال جو گناہ ہیں اس میں بار بار توبہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اگر احساس ہوتا ہے اسے غلطی ہو گئی اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ لیکن یہ جو ہے یہ معاف کر دینا یا پھر سزا دینا یہ ہے اللہ کے ہی اختیار میں ہے نا جی۔ اور بہت سے فیکٹر ہیں، اللہ دیکھے گا اس حساب سے اسے معاف کر دے گا ہے نا جی۔ کیونکہ ایک جگہ کیا وہ ہے نا سورہ نساء میں 2 دفعہ کہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ آیا ہے سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور باقی جو ہے وہ اللہ کی منشا پر اس کی حالت میں مر جائے. ہاں توبہ کا وقت نہیں ملا، ہاں اس میں بھی معافی کا ہے. اگر شرک ہو گیا، اسے احساس ہوا، اس نے توبہ کی، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. لیکن وہ اگر اسی حالت میں حالت کفر میں مر گیا، وہ اس نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر وہ ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے یہ فیصلے ہیں، اسی کا ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، تو یہ آخری آیت میں یہی فرمایا کہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، پورا اختیار ہے، تو وہ معافی کا اور عذاب کا وہ اختیار رکھتا ہے، یہ اس کا ہے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں جو آیت کا اختتام ہے، وہ اگرچہ یہ کہا نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یغفر لمن یشاء بخش دے جسے چاہے، ویعذب من یشاء اور عذاب دے جسے چاہے. تو آخر میں شدید العقاب بھی تو آ سکتا تھا، وہ اوصاف نہیں ہے. کہا واللہ غفور الرحیم، اس میں بھی ترغیب کا پہلو ہے. اگرچہ یہ اختیار ہے لیکن اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اسے رحم مانگو، اسے مغفرت مانگو، اللہ دے گا. ایک میسیج ہے اس میں، کیونکہ دونوں باتیں بتائی نا، سزا دینا، معاف کرنا. تو آگے آ سکتا تھا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، اور یہ اس کی ایک ہے صفت ہے، یہ قرآن میں اور جگہ ہے. لیکن یہاں پر کہا کہ غفور الرحیم ہے. اگر تم اس کا رحم طلب کرو گے، معافی مانگو گے، تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. یہ بار بار اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے معافی کی، اور اگرچہ یہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے نا. اچھا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، 128 جو ہے وہاں بھی یہ موضوع ہے، او یتوب علیہم، توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا عذاب دے. اس کے آگے کیا کہا؟ فإنہم ظالمون، جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے، یعنی اللہ نے مہلت بھی دی، اللہ نے سمجھ بھی دی، عقل بھی دیا، معافی کی طرف آئے نہیں، اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے رہے، پھر وہ تیار رہیں ڈراسٹک کنسیکوینسز کے لیے. ادروائز اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے میسیج جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہی کا ہے. اور یہ قرآن میں آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے، اپنے آپ پر. یہ آپ سورہ انعام پڑھیں، سورہ انعام 6ٹھی صورت ہے، اس کی آیت